پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی 99 اہم باتیں یعنی خاص باتیں شیئر کریں گے جنہیں ہر مسلمان اپنا لے تو یہ مبارک مہینہ ضائع نہیں جائے گا، جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ 99 باتیں رمضان المبارک کے متعلق کون سی ہیں۔ نمبر 1، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ نمبر 2، مومن کے لیے سحری کا سب سے بہترین کھانا کھجور ہے۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں روزے دار کو 2 طرح کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری اس گھڑی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا حصہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، رمضان کے آتے ہی سرکس شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو بہکا نہ سکے۔ نمبر 9، رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نمبر 10، رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدیوں کو چھوڑتا ہے۔ مسلمانوں کی شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 12، رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 13، روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 14، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نمبر 15، جو شخص رمضان میں ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 16، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق یعنی 3 گڑھے بنا دیتے ہیں جن کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے بیچ کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 17، رمضان میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 18، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دنوں میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 19، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ نمبر 20، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور سب سے افضل مہینہ ہے، یہ رحمت اور صبر کا مہینہ ہے۔ نمبر 21، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 20، رمضان میں بہت زیادہ جہنم کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 23، رمضان میں 3 عشرے یعنی 10 دن کے حصے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ نمبر 24، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خوب زیادہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 25، رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے تو وہ ضرور یہ تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان کا روزہ رکھیں۔ نمبر 26، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں بٹور سکتے ہو بٹور لو۔ نمبر 27، رمضان میں خوب قرآن پڑھو اور خوب زیادہ عبادت کرو۔ نمبر 28، رمضان میں خوب نماز پڑھو، استغفار کرو، درود شریف کی کثرت کرو اور گناہوں سے بچو۔ نمبر 29، جہاد کرو تو غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو تو صحت پاؤ گے اور سفر کرو تو مالدار ہو جاؤ گے۔ نمبر 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ نمبر 31، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی روزہ کھولتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ کھولنے میں تیزی کیا کرتے تھے۔ نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔
نمبر 33، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کھانے میں برکت ہے، اسے مت چھوڑو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحر کے کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نمبر 34، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر جو شخص پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 36، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں روزہ رکھے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر نکل جائے گا گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نمبر 37، جو رمضان میں روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن ایسا مکان عطا کرے گا جس کے آگے 1000 دروازوں کے سائے میں 100 سال سواری کرے تب بھی وہ سوار سائے سے باہر نہیں آ پائے گا۔ نمبر 38، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو افطاری کرائے گا اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بارگاہ الہی میں بندے کی سفارش قبول کریں گے۔ نمبر 40، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ نمبر 41، قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کی نیند سے روکے رکھا بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ نمبر 42، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 43، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ نمبر 44، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس کے پاک مہینے کو رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ نمبر 45، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ نمبر 46، جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بےہودہ باتیں نہ کرے اور نہ ہی گالی گلوچ کرے، اگر کوئی جھگڑے تو وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ نمبر 47، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 48، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 49، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزہ رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 50، رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدیوں کو آزاد فرماتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 51، جنت کے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور نہیں گزرے گا۔ نمبر 52، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 53، جس نے رمضان کے روزوں کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید رکھا وہ بخش دیا جائے گا۔ نمبر 54، رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدیوں کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 55، رمضان میں ہر مسلمان کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 56، رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 57، سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 58، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 59، رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن کریم نازل کیا بلکہ دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئیں، اسی وجہ سے اس مہینے کا قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ نمبر 60، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھ لیا کرے۔ نمبر 61، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نمبر 62، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ نمبر 63، کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتے ہیں اور ہر سال وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔
नंबर 64, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोज़ेदार के पास जब तक कुछ खाया न जाए और जब तक लोग खाकर फारिग ना हो जाए तब तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नंबर 66, जो शख्स रोज़ा रखने की वजह से खाने पीने से रुका रहा, हालांकि उसे खाने पीने में रुकने का अख्तियार भी था, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको फल खिलाएगा। नंबर 67, जो शख्स पांचों नमाज का एहतमाम करता हो, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता हो, ज़कात अदा करता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज़ करता हो, तो उसके किसके लिए जन्नत में दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 67, जो शख्स पांचों नमाज का एहतमाम करता हो, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता हो, ज़कात अदा करता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज़ करता हो, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। नंबर 68, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि बेशक मैं अपना अज़ाब और सज़ा उस जगह नाज़िल नहीं करता जहाँ 3 अफराद भी ऐसे हों जो रमज़ान में रोज़े रखते हों। नंबर 69, सेहरी खाना एक सुन्नत अमल है जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से बरकत रखी है। नंबर 70, यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहरी खाने को पसंद फरमाते थे और उम्मत को भी उसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। नंबर 71, सेहरी खाया करो क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है, चाहे पानी का एक घूंट ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर पी लिया करो। नंबर 72, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुसलमानों के रोज़ों और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान सेहरी खाने का क्या फ़र्क है, यानी हम सेहरी करते हैं और वो नहीं करते। नंबर 73, सेहरी की तरह अफ्तारी भी एक सुन्नत और इबादत का अमल है जिसमें बरकत और रहमत रखी गई है। नंबर 74, अल्लाह ताला अफ्तारी के वक्त अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। नंबर 75, अल्लाह ताला अफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जाता है, इसलिए इस वक्त की कदर करनी चाहिए। नंबर 76, अफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो अफ्तार के वक्त अपने अहल व अयाल को लेकर दुआ किया करते थे। नंबर 77, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए उसके रोज़ा खोलने के वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। नंबर 78, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि हर मोमिन के लिए उसके रोज़ा अफ्तार करने के वक्त में एक मकबूल दुआ होती है, या तो उसकी कबूलियत दुनिया ही में जल्दी हासिल हो जाती है या वो दुआ उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर ली जाती है। नंबर 89, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक वो खुशी जो उसको अफ्तार के वक्त मिलती है और दूसरी वो खुशी जो उसने अपने रब से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। नंबर 80, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी रोज़ेदार को अफ्तार कराया या किसी मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए सामान दिया तो उसके लिए उस रोज़ेदार और मुजाहिद की तरह रोज़ा रखने और जिहाद करने के बराबर अजर यानी सवाब है। नंबर 81, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी रोज़ेदार को अच्छी तरह अफ्तार कराकर सैर करा दिया, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ से ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर 82, अफ्तारी कराने के लिए ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल अफ्तारी का पुरतकल्लफ इंतज़ाम किया जाए, बल्कि हदीस के मुताबिक एक खजूर, एक पानी, लस्सी, शरबत का घूंट या एक रोटी का टुकड़ा या लुकमा खिलाने वाले को भी अफ्तारी कराने के तमाम फ़ज़ाइल हासिल होंगे। नंबर 83, 3 दुआएं अल्लाह ताला के हुज़ूर बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की बद्दुआ। नंबर 84, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। नंबर 85, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रमज़ान की पहली रात में जन्नत और जहन्नम के दरोगा से फरमाता है कि ऐ रिज़वान, जन्नत के दरवाजे खोल दो और ऐ मालिक, जहन्नम के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोज़ेदारों पर बंद कर दो। नंबर 86, जब रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो अल्लाह पाक की जानिब से अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 88, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज जुम्मा से जुम्मा तक और एक रमज़ान से लेकर दूसरा रमज़ान तक इन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो उनके दरमियान होते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह से बचा जाए। नंबर 99, रमज़ान का महीना चल रहा है जो बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह पाक उसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होता है और ये मुबारक व अजीम महीना है जिसमें मोमिनों के रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है।
नंबर 90, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की नियत से इबादत करता है उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बावाल सही बुखारी मुस्लिम। नंबर 91, रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में सबकी मग़फ़रत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ्त किया यानी पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये शब कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है। जब मजदूर काम ख़त्म कर ले तो उसकी उजरत यानी मजदूरी चुका दी जाती है। नंबर 92, रमज़ान के महीने का पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़रत का और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है। नंबर 93, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला का महीना है। नंबर 94, शब कदर वो अजीम और बाबरकत रात है जिसमें बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया। नंबर 95, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ ये एक रात को वो कदर मंजिलत अता फरमाई है कि 1000 महीनों पर इस रात को फौकियत हासिल है। चुनांचे अरशाद बारी ताला है कि शब कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। नंबर 96, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शब कदर में अमल करना, सदका करना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफसल है। नंबर 97, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर होती है तो जबरील अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 98, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कदर में इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 99, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कदर में ज़मीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकर की तादाद से भी ज़्यादा होती है। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारब में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।